بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج دو تین اہم خبروں کے حوالے سے ہم بات کریں گے، جس میں سعودی عرب کے ایشو پہ بھی بات ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکہ نے جو کل پوری دنیا کو چونا لگایا، اس حوالے سے بھی ایک بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو شہباز شریف کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے ایک ناروے کے حوالے سے ایک اہم واقعہ پیش بھی کریں گے، جس میں جو ہے ایک مریض کی جان بچانے کے لیے وہاں کی حکومت نے F-16 طیارے کا بھی استعمال کیا، جو کہ ایک شہری کی زندگی بچانے کے حوالے سے ایک ریاست کی جو ذمہ داری تھی اس کو ایسے انداز میں انہوں نے کمپلیٹ کیا۔ تو السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان مزمل حسین سید حاضر خدمت ہے، اور ہم آغاز کرتے ہیں اس خبر سے کہ ایک حقیقی اور فلاحی ریاست کیسی ہوتی ہے، اور اس حقیقی فلاحی ریاست کو بنانے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ ہمارے وزیر اعظم عمران خان بھی اس کے حوالے سے دعویٰ کر چکے ہیں کہ وہ جو ہے پاکستان کو ریاست مدینہ کی طرز پر ایک فلاحی ریاست بنانا چاہتے ہیں، اور اس کے حوالے سے وہ اقدامات بھی کر رہے ہیں، لیکن مافیاز جو ہیں ان کے راستے میں رکاوٹیں بن رہے ہیں۔ اس طریقے سے ایک فلاحی ریاست کے حوالے سے میں ایک واقعہ بیان کرتا چلوں، جو کہ تمام ناظرین کے لیے ایک دلچسپی کا سامان ہوگا۔ وہ یہ ہے کہ ایک ملک کی حکومت نے اپنے ایک شہری جو کہ مریض تھا اس کی جان بچانے کے لیے جو ہے F-16 طیارے کی پرواز کی بھی اجازت دی۔ F-16 طیارے کو بھی یوز کرنے سے گریز نہیں کیا، اور اس ساری پریکٹس کے دوران جو بھی اخراجات ہوئے، جو بھی بھاگ دوڑ ہوئی اسپتال میں داخلے سے لے کر مریض کی صحت یابی تک، وہ تمام کے تمام اخراجات جو ہے وہ حکومت نے برداشت کیے۔ تو ناظرین، یہ واقعہ ہے ناروے کا، اور ناروے کا ایک گاؤں، ایک قصبہ ہے بودو میں ایک مریض تھا ڈیوڈ نامی، جو کہ پھیپھڑوں کی مرض میں مبتلا تھا اور اسپتال میں زیر علاج تھا، اور ڈاکٹر اس کی مسلسل نگرانی کر رہے تھے، اور اس نگرانی کے دوران انہیں محسوس ہوا کہ اب اس کے علاوہ کوئی چارہ کار ان کے پاس نہیں ہے کہ اس مریض کا آپریشن کیا جائے، ورنہ اس کی جان بچانا مشکل ہو جائے گی، اور ان کے پاس ٹائم کی بھی شدید قلت ہے۔ تو جب آپریشن کا انہوں نے فیصلہ کیا تو آپریشن کے لیے ایک مشین، چھوٹی سی ایک مشین تھی جو ضروری تھی اس آپریشن کے لیے، تو انہوں نے رابطے شروع کیے۔ رابطے کرتے کرتے انہیں پتہ چلا کہ جو سینٹ آلوس ہاسپٹل ہے، جو کہ اس ہاسپٹل سے 1200 کلومیٹر کے فاصلے پر وہاں پر مشین ہے، اور اس کا مشین کے بغیر جو ہے وہ آپریشن ممکن نہیں تھا۔ اگر بائی روڈ منگوایا جاتا اس مشین کو تو ایک دن لگ سکتا تھا، اور اگر ہیلی کاپٹر کے ذریعے بھی منگوایا جاتا تو کئی گھنٹے صرف ہونے تھے۔ تو بالآخر ڈاکٹر نے جو ہے وہ وزارت دفاع سے رابطہ کیا، تو وزارت دفاع نے حامی بھر لی، اور انہوں نے اس سلسلے میں جو ہے وہ جو مشین تھی ECA، اس کو F-16 کے ذریعے جو ہے انہوں نے محض 45 منٹ کے اندر مذکورہ ہسپتال تک پہنچا دیا، اور یوں جو ہے وہ ڈاکٹر اس مریض کا آپریشن کرنے میں کامیاب ہوئے، اور کامیاب آپریشن کے بعد وہ مریض جو ہے وہ صحت یاب ہو گیا۔ اور میں یہ بتاتا چلوں کہ سارے پروسیس میں جو بھی اخراجات ہوئے، جو بھی مریض کے اوپر علاج معالجے کے اوپر اور دیگر جو اخراجات ہوئے، اس میں سے ایک پیسہ بھی اس مریض سے وصول نہیں کیا گیا، بلکہ وہ سارے اخراجات حکومت نے خود برداشت کیے۔ تو یہ مثال ایک ایسی مثال ہے کہ جب ہم اب فلاحی ریاست بنانا چاہتے ہیں تو فلاحی ریاست کے لیے ضروری ہے کہ تمام شہریوں کو جو ہے وہ بنیادی سہولتیں جو ہے وہ میسر ہوں، تعلیم، صحت اور دیگر لوازمات جو کہ بنیادی ضروریات میں آتے ہیں وہ فراہم کر دیے جائیں۔ تو اس کے بعد ہم آتے ہیں جی کہ اس خبر کے اوپر جو کل کا واقعہ ہے، اور کل جو ہے اس کے حوالے سے بڑی چیمگوئیاں ہو رہی تھیں کہ امریکی تیل جو ہے وہ گرتا جو ہے مائنس میں چلا گیا، اور مائنس میں جا کے جو ہے وہ فروخت ہونا شروع ہو گیا، اور یعنی اس خبر کو جناب بعض حلقے جو نا بڑے مختلف انداز میں مختلف اینگل سے اس کو دیکھ رہے تھے، لیکن اصل گیم کیا تھی وہ کسی کو سمجھ نہیں آئی۔ اور یہ بات صحیح ہے کہ جب تک اس دنیا میں بے وقوف موجود ہیں
اس وقت تک جو ہے وہ عقلمند جو ہے وہ کماتے بھی رہیں گے، چلاک لوگ کماتے بھی رہیں گے اور کھاتے بھی رہیں گے، اور جو بے وقوف لوگ ہیں وہ بس اسی کے اوپر جو ہے وہ بغلیں بجاتے رہیں گے اور خوش ہوتے رہیں گے، اور اسی جو ان کی کامیابی ہوگی اس کو ناکامی ظاہر کر کے جو ہے وہ خوش ہوتے رہیں گے۔ ہوا یہ ہے کہ عالمی قیمتوں میں جو ہے ایک خود ساختہ جو ہے وہ کمی کل کی امریکہ نے، اور امریکہ نے خود ساختہ کمی کر کے جو ان کا آئل تھا، پیٹرول تھا، پیٹرولیم مصنوعات تھی، ان کی قیمتیں جو ہے وہ خام تیل کی جو قیمت ہے وہ ڈاؤن ہوتی ہوتی $1 سے پھر 1 سینٹ، اور 1 سینٹ سے بھی نیچے پھر مائنس میں چلی گئی، اور اس کے نتیجے میں دیگر ممالک کی بھی جو خام تیل کی قیمتیں ہیں وہ بھی ڈاؤن ہونی شروع ہو گئی، اور اس وقت جو ہے وہ امریکہ نے اپنی گیم چلی، جو امریکہ نے پلان سوچا ہوا تھا۔ اس پلان کے تحت امریکہ نے کیا کیا کہ انہوں نے 75 ملین بیرل کا تیل خریدا ہے اس عرصے کے دوران دیگر ممالک سے، اور اپنے ذخائر میں اس کو اضافہ کر لیا ہے 75 ملین بیرل تیل۔ یہ ایک گیم تھی، اور یہ گیم ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور کے مستحق یہ گیم یوں کی گئی، اور اس حوالے سے دیگر ممالک جو کہ تیل پیدا کرنے والے ان کو چونا لگا دیا گیا، اور ان کی بھی قیمتیں کم ہوتے ہی جو ہے وہ امریکہ نے خریداری تیز کر دی، اور خریداری کے نتیجے میں 75 ملین بیرل جو ہے وہ تیل خرید کے جو ہے اپنے ذخائر کو انہوں نے بھر لیا ہے، اور انہوں نے اگلے جو صورتحال پیدا ہونے والی ہے اس کے حوالے سے انہوں نے اپنی پلاننگ میں انتہائی کامیاب رہے، اور باقی لوگ جو ہے وہ دیکھتے رہ گئے۔ اس کے بعد اگلی خبر جس کے اوپر ہم بات کرنا چاہ رہے تھے کہ وہ تھی شہباز شریف کا اچانک آنا، اور آ کے بڑی دبنگ انداز میں جو ہے وہ انٹری مارنا پاکستان کے اندر، اور انٹری مار کے جو ہے بڑی ایفیشنسی شو کرنا کچھ دنوں کے لیے، اور اس کے بعد پھر جھاگ کی طرح بیٹھ جانا۔ اس کے پس پردہ بھی ایک بہت بڑی خبر ہے جو میں اپنے ناظرین کو دینا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب سے جو ہے وہ پلیلٹس کا جو ہے بہانہ کر کے، پلیلٹس کے بہانے سے جو ہے میاں نواز شریف جو ہے وہ لندن روانہ ہوئے، تو اس وقت سے عمران خان جو ہے وہ بڑے دل برداشتہ تھے، اور وہ سمجھ رہے تھے کہ کیونکہ ان کا ایجنڈا یا ان کا منشور تھا وہ ناکام ہوتا دکھائی دے رہا تھا، اور وہ جو ہے دل برداشتہ ہو کے اس حوالے سے بالکل حکومتی امور کے حوالے سے پریشان تھے، اور سوچ رہے تھے، یہ ان کے قریبی حلقوں کا کہنا تھا کہ اگر وہ عمران خان کا یہ کہنا ہے کہ اگر وہ اپنے ایجنڈے اور منشور پر عمل نہ کر سکے تو وہ اس حکومت سے الگ ہو جائیں گے اور حکومتی پروسیس کو چھوڑ دیں گے۔ تو اس دوران جو ہے ایک کامیاب حکمت عملی اختیار کی ریاست نے، اور ریاست نے حکمت عملی کیا اختیار کی کہ انہوں نے کہا کہ پہلے شہباز شریف کو بلاؤ، اور شہباز شریف کے ذریعے نواز شریف کو بھی بلائیں گے، اور انہیں احتساب کے دائرے میں آنا پڑے گا۔ طریقہ کار یوں کیا کہ ایک نامعلوم جو ہے وہ کال کی گئی میاں شہباز شریف کو، ایک مخصوص ادارہ بنا کے اپنے آپ کو شو کر کے کہا گیا کہ آپ آ جائیں، ان سے نہیں سنبھالی جا رہی ہے، یہ کرونا کا مسئلہ آ گیا ہے، آپ آ جائیں تو آپ کو جو ہے ملک کا وزیر اعظم بنایا جائے گا، اور اس حوالے سے باقی تیاریاں مکمل ہیں، آپ فوری پہنچیں۔ تو شہباز شریف نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، اور نواز شریف نے تھپکی لگائی۔ نواز شریف بھی خوش تھے، اور انہوں نے جناب آخری فلائٹ جو نکل رہی تھی، یعنی ایئرپورٹ بند ہونے سے پہلے تو اس فلائٹ میں انہوں نے ٹکٹ بھی خریدی، اور ٹکٹ خریدتے ہی دبنگ انداز میں وہ یہاں پر پہنچ گئے، اور پہنچتے ہی انہوں نے ایسی انٹریاں ماری، ایسی سی تجاویز دی، ایسے سے وہ ایکسپرٹ بنے کرونا کے حوالے سے جیسے کہ کرونا کا ان سے کوئی بہتر ڈاکٹر ہی نہیں ہے۔ تو ہوا یہ کہ وہ جب یہاں پہنچے تو پیپل پارٹی والوں سے رابطہ کیا تو پیپل پارٹی والے بھی پیچھے ہٹ گئے، کاف لیگ والے بھی محتاط ہو گئے، اور دیگر جماعتیں جو ہیں وہ تو اس گیم کا حصہ بننا نہیں چاہ رہے۔ پیپل پارٹی والے یہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ اب کسی گیم کا حصہ بنے جس کے نتیجے میں جو ان کے پاس بچی کھچی ایک حکومت ہے سندھ میں وہ بھی جاتی رہے، اور وہاں پہ بھی معاذرائی شروع ہو جائے۔ تو انہوں نے ایک ہی پیغام دیا تھا کہ ہمیں کوئی چھیڑے نہیں، تو ہم جو ہے وہ کسی طریقے سے اس کا نئی موومنٹ جو بن رہی ہے اس میں حصہ نہیں بنیں گے۔ لیکن جنہوں نے کال کی تھی انہوں نے پورا پلان سوچا ہوا تھا، اس پلان کے نتیجے میں وہ اپنے کارروائی کو آگے بڑھا رہے تھے، لیکن شہباز شریف جو بڑے زرک سیاستدان سمجھے جاتے تھے،
وہ اس بات کو سمجھ نہ سکے، نہ ہی میاں نواز شریف صاحب سمجھ سکے، تو وہ جو ہے اس دام کے میں جو ہے نا وہ اس جال میں پھنستے چلے گئے، اور اس اپنے ہی دام میں جو ہے وہ صیاد آ گیا کے تحت جو ہے اب وہ چاہ رہے ہیں میاں شہباز شریف صاحب کہ انہیں لندن واپسی کا رستہ مل جائے، جو کہ بظاہر نظر نہیں آ رہا، اور وہ اس وقت جو ہے نیب ان کے وارنٹ جاری کرنے کے حوالے سے بالکل تیار بیٹھا ہے، اور کل کا ٹائم دیا ہوا ہے۔ کل اگر میاں شہباز شریف جو پچھلی دفعہ بیماری کا بہانہ بنا کے تفتیش میں شامل نہیں ہوئے تھے، وہ اگر اس تاریخ پہ بھی نہیں جاتے تو پھر جو ہے وہ نیب جو ہے اگلی کارروائی کرنے کے لیے تیار ہے۔ ان کا جو ہے سوال اسٹیٹمنٹ بھی آ چکی ہے کہ نیب پھر اپنا طریقہ کار جو ہے وہ اختیار کرے گا کہ اگر شہباز شریف نے جو ہے وہ ہمارے ساتھ تحقیقات میں تعاون نہیں کیا، جو ابھی تک نہیں کر رہے، لہٰذا ابھی جو ہے ان کی وہ پوری کوشش ہے کہ کس طریقے سے انہیں واپس جانے کا ایک محفوظ رستہ مل جائے، جو ملتا ہوا بظاہر نظر نہیں آتا، اور اثاثے اپنے آمدن سے زائد اثاثے بنانے کے حوالے سے جو جواب طلبی ہے انہیں وہ دینی پڑے گی۔ اور اس کے علاوہ جو سوال ان کے سامنے پیش ہوگا، اور جو اگلا سوال ہوگا، یعنی اس معاملے کے علاوہ، اثاثوں کے معاملے کے علاوہ، وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے نا ان ریٹن دیا ہوا ہے عدالت کے اندر کہ میاں نواز شریف واپس آ جائیں گے علاج کے بعد، اور اب تک صورتحال یہ ہے کہ جب سے پہلے تو یہ کہا رہا تھا ان کا ہارٹ کا مسئلہ ہے، مریم نواز شریف کا جانا ضروری ہے، سوالے سے انہوں نے پٹیشن بھی فائل کی تھی، لیکن اب جو اتنا عرصہ ہو گیا، عرصہ گزر جانے کے باوجود، اتنا ٹائم گزر گیا، اس کے باوجود نہ تو نواز شریف صاحب وہاں کسی ہاسپٹل میں گئے ہیں، اور نہ ہی انہوں نے کوئی آپریشن وغیرہ کروایا، جو اس بات کی بھی حوالے سے شکوک و شبہات پیدا کر رہا ہے کہ کیا آیا ہی یہ ان کا معاملہ درست تھا، یا جو وہ کوشش کا جو وہ کہہ رہے ہیں کیا وہ صحیح ہے یا غلط۔ اس کے علاوہ جو ہے عدلیہ جو ہے وہ اگلی تیاری جو ہے وہ یہی ہے کہ کیونکہ ضمانت دی ہوئی ہے، انہوں نے گارنٹی دی ہوئی ہے شہباز شریف صاحب نے، اور شہباز شریف صاحب کو وہ بھی جواب دینا پڑے گا کہ جو آپ نے ٹائم فریم دیا تھا کہ وہ اس ٹائم کے فریم کے بعد چیک اپ کے بعد وہ واپس آ جائیں گے، وہ واپس نہیں آئے۔ تو آج میرے خیال میں کہ انہی خبروں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ سعودی عرب کے حوالے سے میں اتنا بھی کہتا چلوں گا کہ سعودی عرب میں جو ہے ناکام بغاوت کے بعد کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے، چند مزید شہزادوں کو گرفتار کیا گیا ہے، جن میں شاہ سلمان کے حقیقی بھائی بھی احمد بن عبدالعزیز شامل ہیں۔ اس کے علاوہ 300 اعلیٰ عہدیدار جو مختلف اداروں کے اندر موجود تھے، جو انہی ناراض شہزادوں کے ساتھ کام بھی کر چکے ہیں اور ان کے وفادار بھی تھے، ان کو جو ہے مختلف پوسٹوں سے جو ہٹایا گیا، ری شفلنگ بھی کی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 300 کے قریب اعلیٰ عہدیداروں کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے، اور باقی ڈیٹیل جو ہے وہ میں انشاءاللہ کل کے پروگرام میں آپ کو دوں گا۔ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔